والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ برادران اسلام، آج کے درس میں سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جن و انس کے لیے مبعوث ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا قیامت تک جاری رہنا، یہ ساری چیزیں اور تمام پہلو اس بات کا تقاضا کرتے ہیں، جیسے خود اللہ نے قرآن کریم فرقان حمید میں فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے جزیرہ عرب اور عرب کے احوال کی کیا کیفیت تھی۔ اس کا پس منظر جب ہم تھوڑا بہت معلوم کرنے کی کوشش کریں نا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل احوال عرب کے بارے میں بہت دور اگر ہم جائیں تو ہمارے لیے کافی ساری مشکل ہوگی۔ اختصار کے ساتھ ہم پہلے ماحول کی بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں بطور خاص یہ فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کو بھیجا، کہاں بھیجا؟ ہم نے آپ کو امیین میں بھیجا، یعنی وہ لوگ جو بالکل پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی۔ دوسری بات جو اللہ نے ارشاد فرمائی اور بار بار فرمائی وہ یہ تھی وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بعثت سے پہلے یہ پورا جزیرہ کھلی ہوئی گمراہیوں میں پڑا ہوا تھا۔ اس کی تفاصیل میں اگر ہم جائیں تو معلوم ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ عرب اصل میں تین قسم کے کہلائے جاتے ہیں۔ ایک ہے عرب بائدہ، ایک ہے عرب عاربہ، اور ایک ہے عرب مستعربہ۔ یاد رکھیں، تاریخ میں عربوں کی تین قسمیں ملتی ہیں۔ عرب بائدہ کون تھے؟ جو سب سے پہلے عربی زبان بولنے اور جاننے والے تھے۔ یہ بات کہی جاتی ہے کہ بائدہ ہلاک ہو گئے، یعنی وہ قومیں مٹ گئیں جن کا نام و نشان بھی باقی نہیں۔ اگر قرآن پاک ان کا ذکر نہ کرتا تو شاید ہم یہ بھی نہ جانتے اور اس کا کوئی سرا بھی تلاش نہ کر سکتے۔ جیسے پہلی قومیں گزر گئیں، قوم عاد دیکھ لیں، قوم سمود دیکھ لیں، قوم صالح دیکھ لیں، قوم لوط دیکھ لیں، یہ ساری قومیں تھیں۔ اگر ہم مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے خیبر کے راستے، مدائن کے راستے آگے جائیں نا، تو وہاں قوم جو آباد تھی اس کو قوم لوط کہتے ہیں۔ جہاں آج اردن ہے، جس ملک کو ہم اردن کہتے ہیں، عمان کہتے ہیں، اور وہ جگہ، اس جگہ پہ قوم لوط آباد تھی۔ اور یہ تو عرب وہ تھے جو ختم ہو گئے، مٹ گئے، ان کی نسل کا ایک بندہ بھی باقی نہیں بچا جس کے بارے میں آدمی یہ کہہ سکے کہ اس نسل کا کیا ہوا۔ اللہ نے اس کا استحصال کلی کر دیا، ختم کر دی، بالکل سارے کے سارے ختم ہو گئے، ان کا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ اب دیکھیں کہ عرب مستعربہ کون ہے۔ مستعربہ کا معنی ہے جنہوں نے عربی لغت کسی دوسرے سے سیکھی ہو۔ ہم زیادہ تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہے، پھر ہمیں سیرت کے موضوع پر آتے آتے کئی مہینے لگ جائیں گے اور پھر یہ ہمارا درس جو ہے وہ کافی طویل ہو جائے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد
سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب سیدنا اسماعیل علیہ السلام تک جاتا ہے، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے سیدنا آدم علیہ السلام تک۔ تو اگر ہم اس سلسلے کو ابتدا سے دیکھیں، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام سے دیکھیں، تو پھر پوری تاریخ انسانیت کو عبور کرنا پڑے گا۔ اگر ہم سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے شروع کریں تو پھر ہم قریب آ جائیں گے، اور دوسرا ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تعلق ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولد ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو ایک ایسے مقام پہ چھوڑ آئیں جہاں کوئی آبادی نہیں، کوئی انسان نہیں، چونکہ ابراہیم علیہ السلام یا حضرت اسماعیل علیہ السلام سرزمین مکہ کے رہنے والے نہیں تھے، ان کی اصل جگہ عراق تھی، اور اس کے بعد شام، فلسطین وغیرہ یہ ان کے علاقے ٹھہرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی بیوی کو، اپنے چھوٹے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی مقام پر چھوڑا جہاں اب زمزم ہے، جہاں یہ کنواں ہے زمزم کا، اسی جگہ ان کو بٹھا دیا۔ اللہ کا حکم تھا کہ بولنا بھی نہیں، ان کو بتلانا بھی نہیں، ان سے کوئی بات بھی نہیں کرنی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے بیوی اور اپنے بچے کو اسی ویرانے میں چھوڑ کر خاموشی سے چلے گئے۔ جب وہ جانے لگے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام آپ کے پیچھے دوڑی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں کوئی انسان نہیں، یہاں کوئی آبادی نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وادی غیر ذی زرع، یا کوئی آبادی نہیں، اور کالے پہاڑوں میں گھری ہوئی ایک وادی ہے جہاں اب کعبہ شریف ہے۔ اس جگہ پہ ایک ٹیلے کا نشان تھا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا اب ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں، چونکہ اللہ کا حکم تھا کہ جواب نہیں دینا۔ آخر بیوی مجبور ہو کر جنت المعلیٰ تک دوڑتی چلی آئیں۔ یہ جسے ہم جنت المعلیٰ کہتے ہیں، اصل میں اس کو معلیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کعبہ کا سرزمین مکہ کا اونچا حصہ ہے، اور یہ اعلیٰ بمعنی بلند ہے، اور جو دوسرا حصہ ہے وہ اسفل ہے، اس کو مسفلہ اسی لیے کہا جاتا ہے، محلہ مسفلہ، وہاں محلوں کے نام ہیں۔ تو اس کو جنت المعلیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اوپر والی جگہ تھی، اونچی جگہ تھی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام پیچھے جاتی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پر سوار ہیں اور خاموشی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ بیوی نے کہا ایک بات تو بتاؤ، للہ امرک بہذا، کیا آپ کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے یا آپ ہم سے ناراض ہو کے جا رہے ہیں؟ خامد اپنے بچوں کو چھوڑ دے، کوئی وجہ تو ہوگی، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور چھوڑ کر بھی ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں یہاں نہ تو کوئی انسان نہ کوئی آبادی۔ یہ تو نہیں کہ ان کو سسرال میں بھجوا دیا، بچوں میں بھجوا دیا، کسی بھائی کے گھر میں بھجوا دیا، بلکہ ایک ایسے مقام پہ چھوڑ دیا جس کو وادی غیر ذی زرع کہا، جہاں کچھ بھی نہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا، اللہ نے حکم دیا، تو جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ان اللہ امرنی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، میں اللہ کے حکم کے بغیر تمہیں یہاں چھوڑ کر نہیں جا رہا، یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے میں آپ کو یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے یہ بات کہی حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ چلے جائیں، ہمیں اللہ کافی ہے۔
اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اگر اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان کو یہاں چھوڑ دو، تو اللہ اگر ہمیں ضائع کرنا چاہتا تو وہ فلسطین میں بھی ہمیں ضائع کر سکتا تھا، وہاں بھی مار سکتا تھا. اللہ ہمیں کوئی سزا دینا چاہتا تو وہ شام کے علاقے میں بھی دی جا سکتی تھی. اس مقام پر چھوڑنے کا جو حکم تمہیں اللہ نے دیا ہے، اب وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو کلمہ نکلا وہ یہ کلمہ تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اس لیے اس کلمے کو ہر مشکل میں پڑھیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ان کی زبان سے بھی یہی کلمہ نکلا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جب غزوہ احد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر دشمنوں نے حملہ کیا تو کیفیت یہ تھی کہ اللہ کی وسیع زمین جو ہے نا وہ تنگ ہوتی نظر آ رہی تھی، بالکل یقین ہو گیا تھا ہلاکت کا. اس وقت بھی صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی زبان سے یہی کلمہ نکلا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر جب تہمت لگی، اتنا بڑا الزام لگا ام المؤمنین صدیقہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر، عصمت رسول پاک پر، تو جب سب سے پہلے انہیں یہ خبر ملی کہ آپ پر یہ الزام لگا ہے تو سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے جو کلمہ نکلا وہ یہی تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. علماء نے اس کلمے پر بہت ساری کتابیں لکھی ہیں اور اس کلمے کے بے شمار فضائل لکھے ہیں. ہر مصیبت، ہر مشکل میں اس کلمے کو پڑھنا چاہیے. کوئی بھی مشکلات ہو، دنیاوی، نوکری کی مشکلات ہیں، دشمنوں کی مشکلات ہیں، اس کو اگر آدمی یقین کامل سے پڑھے تو اللہ رب العالمین اس کی مشکل کو حل فرما دے گا. اس لیے علماء نے لکھا ہے یہ کلمہ مبارک ایک اکسیر ہے، یعنی ایسا کلمہ ہے جس چیز کو لگے گا اس کو سونا بنا دے گا. لیکن شرط یہ ہے اس پر ایمان ہو، یقین ہو، اور پھر پڑھنے کے لیے کوئی حد نہیں ہے. وضو نہیں ہے، کیا ہوا ہے، وضو ہے تب بھی پڑھ سکتے ہیں، وضو نہیں ہے تب بھی پڑھ سکتے ہیں، ڈیوٹی پر ہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، چل رہے ہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھے ہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، لیٹے ہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں. ہر حال میں اس کو پڑھا جا سکتا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو یہ پڑھیں گے اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء. اللہ نے فرمایا جب میرے مدنی کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کلمے کو پڑھا، پھر ہم نے انہیں نعمتوں کے ساتھ واپس لوٹایا، پھر ہم نے ان کو ذرا سی بھی تکلیف نہیں پہنچنے دی. یہ کلمہ مبارک حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کی زبان سے بھی نکلا تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام واپس آ گئیں. بڑا تفصیلی واقعہ ہے. حضرت ہاجرہ علیہ السلام جب واپس آئیں، ساتھ چھوٹا بچہ ہے، آپ اندازہ کریں کتنا خوف و خطر ہے. شام جب ہونے لگی، ہر طرف سے جنگلی درندوں کی آوازیں آ رہی ہیں، کہیں سے شیر، کہیں سے بھیڑیا، کہیں سے کچھ. چھوٹا سا بچہ، چھوٹا سا مشکیزہ، کچھ ستو ہیں، کچھ چنے ہیں، یہ ساز و سامان اور زادے راہ ہے. مورخین نے لکھا ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام شام کو جب اندھیرا چھا گیا تو ایک لکڑی کو لے کر کھڑی ہوئیں. سارے علاقے جو علاقے تھے نا، سارے علاقوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور متوجہ کر کے خطاب کیا، کہا اے جنگل کے درندوں، یا انسان تو کوئی نہیں جن کو میں خطاب کروں، لیکن ایک بات یاد رکھ لو، میں اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بیوی ہوں اور اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہوں. کہتے ہیں فوری طور پر بی بی صاحبہ کی آواز، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی جو ہی آواز اس جنگل میں سنائی دی گئی، آواز سنتے ہی تمام کے تمام جانور خاموش ہو گئے. سبحان اللہ. اس خطاب کے بعد تمام جانور مختلف مقامات پر بیٹھ گئے اور خاموشی کے ساتھ وہ یہ واضح کرنے لگے کہ اے بی بی ہاجرہ علیہ السلام، ہم تو آپ پر حملے کے لیے نہیں آئے، ہم تو پہرے کے لیے آئے ہیں. سبحان اللہ. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ وہ بچہ تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ وہ تھے
جن کی نسل میں پیدا ہونا تھا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اگر اسماعیل علیہ السلام کی حفاظت نہ ہوتی تو پھر یہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچتا؟ اصل میں یہ ساری محفل اسی نبی کے لیے سجائی جا رہی تھی.